کسی سوال ہے کچھ لڑکیاں شادی سے انکار کرتی ہیں، وہ کہتی ہے کہ شادی کرنا سنت فرض تو نہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح سے انکار کرنے والوں پر لعنت کی ہے، تو انہیں کیسے سمجھائیں؟ دیکھیں میرے علم میں تو کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ نکاح کوئی نہ کرے تو اس پہ آپ سے لعنت کی ہے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ نکاح سنت ہے، اور کسی انسان کو گناہ کا اگر ڈر نہ ہو تو وہ اگر نکاح نہ کرے تو اس کو کوئی انشاءاللہ اس پکڑ بھی نہیں ہوں گی۔ لیکن اگر کوئی انسان نکاح نہیں کرتا ہے تو پہلی چیز تو یہ کہ اس سے آپ کو پوچھنا پڑے گا، صرف فورسفلی آپ یہ نہیں بول سکتے نکاح کرو نکاح کرو نکاح کرو۔ بہت ساری بار ہوتا ہے، بہت ساری وجوہات ہوتی جن وجوہات کو سماج سمجھ نہیں پاتا ہے، جس کی وجہ سے جو لوگ نکاح بیچارے نہیں کر پاتے وہ سماج میں بہت ریزروڈ ہو کر پریشان زندگیاں گزارتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست اللہ ان پر رحم کرے، وہ کسی جسمانی بیماری کی وجہ سے نکاح نہیں کر پائے، لیکن ساری زندگی لوگوں کے تانے سن سن کر آج انہوں نے لوگوں سے ملنا جلنا سب چھوڑ دیا، بس گھر کے اندر رہتے، نماز کو نکلتے اور گھر میں جا کے چھپ جاتے، پھر گھر کو بھی نکاح نہیں ہوا۔ ارے بھائی نکاح ہوتا اور نہیں ہوتا اتنے سمپل ہے نا، نکاح نہیں ہوا نکاح نہیں ہوا نکاح نہیں کرے، اب تک نکاح نہیں ہوا، نکاح اتنا اس کو ہوا بنا دیتے کہ انسان زندگی بولتا ہے مر جانا اچھا، نکاح نہیں ہو رہا میرا۔ سمجھ؟ شرعی وجوہات ہیں، جسمانی کمزوریاں، جسمانی مرض ہے، ایکسیڈنٹل کیسز ہے، بہت ساری چیزیں جس کے سے انسان نکاح نہیں کر پاتا۔ تو پہلے تو آپ معلوم کرنے کی کوشش کیجئے نکاح نہیں کرنا کوئی شرعی بنیادوں پر ہے، مجبوری کی بنیادوں پر ہے، یا جسمانی کوئی کمزوریوں کی بنیاد پر ہے۔ یہ اس کا فرسٹ ہوا۔ چلیے کوئی جسمانی کمزوری نہیں، کوئی شرعی وجوہات نہیں، ایسے سے نکاح نہ کیا جائے، یہ ختم ہو گیا۔ نیکسٹ کیس، پھر کیوں نکاح نہیں کیا جا رہا ہے کہ نہیں بھائی لوگ جہیز اتنا ڈیمانڈ کر رہے، چونکہ لڑکی کی طرف چٹھی پہ سے میں لڑکی کا سوال سمجھ رہا ہوں کہ جو ہماری جو لڑکیاں ہیں لڑکیوں کے تعلق سے، تو سمجھ لیجیے سیکنڈ کیس کی بھائی والد پہ ہم بوجھ بن جا رہی ہے، تو یہ جہیز اتنا مانگ رہے ہیں، جہیز کو پیسہ نہیں ہے تو ہم اپنے والد کو ریلیکس کرنے کے لیے بول رہے ہیں کہ ہماری شادی مت کرو، سمجھ رہے، ریلیکس کرنے کے لیے۔ تو ان کو سمجھائیے کہ ٹھیک ہے یہ تو الگ بات ہے، لیکن اچھا نکاح جائے، جو لڑکے جہیز نہ لے ہو جائے، تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، تب تو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے ان کو۔ یہ ہو گیا۔ تیسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ان کو پسند ہو آپ نے ویسا نکاح نہیں کروایا، جس کی وجہ سے وہ دوسرے سے بھی انکار کر رہی ہو، تو اس تعلق سے ڈسکشن ہو ان سے اچھا خاصا بیٹھ کر کہ کیوں نہیں، اس کے ریزنز کیا ہے بیٹا بتاؤ، وہ آپ کو انشاءاللہ جیسے ریزنز جو ہے کوٹ کریں۔ یہ سب کے باوجود بھی اگر یہ کہ صرف سنت ہے اس لیے میں نہیں کر رہی ہوں، تو پھر کیا چھوٹتا ہے وہ رکھتا ہوں میں آپ کے سامنے، شادی نہیں کرنے سے کیا چھوٹتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو انسان نکاح نہیں کرتا، جو اس سے ڈر اور خطرہ اور خوف ہے، وہ یہ ہے کہ کہیں وہ آنے والے زندگی میں پھسل نہ جائے، گناہ کی طرف مائل نہ ہو جائے۔ چونکہ ایک عمر تک شادی کی عمر ہوتی ہے، اس کے بعد شادی نہیں ہوں گی، اور پھر اگر خواہشات جاگتی ہے تو یا تو پھر غیر شرعی طریقے اختیار کرنا ہوں گے، یا پھر انسان گناہ میں ملوث ہو جائے گا، یہ رسک ہو جاتا ہے۔ سیکنڈ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخرت میں آپ سے خوش ہونے کی وجہ آپ ختم کر دے رہے اپنی خود زندگی کے اندر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شادی کرو اور خوب بچے پیدا کرو، روز قیامت میں تمہیں دیکھ کر فخر کروں گا۔ تو نبی کے فخر کا باعث ہے نکاح کر کے اولادیں پیدا کرنا۔ آپ اگر نکاح نہیں کرتے تو ظاہر سی اولاد نہیں ہوں گی، گویا نبی کے فخر کی وجہ آپ نہیں بنیں گے۔ تیسرا سب سے بڑا نقصان جو ہوگا، آپ کے جانے کے بعد ثواب کا سلسلہ آپ کی زندگی پہ کٹ ہو جائے گا سیدھا۔ اولاد ثواب جاریہ ہوتی ہے، اب آپ نے شادی نہیں کی، ٹھیک ہے سنت تھی، ٹھیک ہے نا، لیکن پھر کیا ہوگا، آپ کو اولاد نہیں ہوئی، ثواب جاریہ نہیں، جو عمل کیا بس اپنے لے گئے۔ کون سا ایسا انسان ہے جو نہیں چاہتا اس کی تنخواہ کے علاوہ انویسٹمنٹ ہو، تاکہ انویسٹمنٹ کا بھی ریٹرن ہے، تنخواہ بھی ملتے رہے۔ میری تنخواہ سمجھو 10,000 ہے، 5,000 خرچ آتے ہیں، 5 کیا کرتا ہوں انویسٹ، تو بچے انویسٹمنٹ ہے نا، آپ کا ریٹرنز ملیں گے نا۔ تو آپ نے نکاح نہیں کیا تو بچے نہیں ملے، بچے نہیں ہوئے تو ثواب جاریہ ہو گیا۔ چوتھا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ آدھے دن پر ہی مر جاتے ہیں۔ نکاح آدھا دین ہے، حدیث میں الفاظ ہے نا، تو آپ آدھے دن پہ مر جاتے ہیں، پورا دن آپ کو مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اور ہمارے ایک دوست تھے، ہمیشہ ہنستے ہنستے کہا کرتے تھے جو انسان نکاح نہیں کرتا وہ ننگا ہوتا ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا کہ تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو، تو بغیر لباس کا انسان ہے۔ مذاق سے کہتے تھے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، قرآن کی آیت ہے، وہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہے۔ تو بتا رہے یار آپ لوگ تو ابھی تک ننگے، جب ہم شادی نہیں کیے تھے لباس ہی نہیں ہے آپ کے پاس۔ بہرحال 4 نقصانات تو بہت بڑے بڑے نقصانات ہو رہے ہیں، ہے نا۔ ایک تو وہ جو ہے آدھا دین مکمل نہیں کر پا رہی ہے، دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فخر کا باعث نہیں بنیں گے روز قیامت،
تیسرا جو ہے وہ جو ہے ڈر ہے کہ وہ خواہشات اس کی بعد میں جاگے تو نکاح ہونے سے غلط کاریوں کی طرف چلے جائے. چوتھا ثواب جاریہ اپنے پیچھے کچھ بھی چھوڑ کر وہ جا نہیں رہی ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ ضروری ہے اور یہ بڑی اہم چیز ہے. اور آج کے دور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ریزن ہو, لوگ بس جینوین ریزن ہو سکتے ہیں, جو ڈسکشن کیجیے, ڈسکشن کر کے کوئی نتیجے پہ آئیے. لیکن یہ ساری باتیں کہ صرف سنت ہے اس لیے ہم نہیں کر رہے ہیں, کسی سنت کو بھی کرنے کی طاقت ہونے کے بعد بلا وجہ چھوڑنا یہ بھی گناہ کا باعث بن سکتا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کی سنت کو تو ایسا اپنا ایک نہیں, آپ نے کئی نکاح کی, 11 نکاح آتا ہے ایک روایت میں, اور 13 نکاح آتا ہے ایک روایت ہے نا. تو بہرحال اس کو اپنانا چاہیے, اس لیے کہ انسان میں پاکیزگی رہتی ہے, خیالات کی پاکیزگی, جسمانی پاکیزگی, اور بہت سارے اس کے دنیاوی فائدے اور بہت سارے اس کے اخروی آخرت کے بھی فائدے یاد رکھیں.